اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا وعلی اللہ توکلنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کتاب جو ہم تلبیس ابلیس پڑھ رہے ہیں، اس کے 2 ابواب ہم مکمل کر چکے ہیں۔ پہلا باب آپ کی یادداشت کے لیے سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، یعنی سنت والجماعت، اس کو لازم پکڑنے کا بیان تھا اس میں، کہ ہر کام کی ابتدا ہمیں سنت کے ہی طریقے سے کرنی چاہیے۔ اور دوسرا باب سنت کی جو ضد ہے وہ بدعت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے، اس کے خلاف آپ نے کوئی نیا طریقہ کار بنا لیا، کوئی نیا عقیدہ بنا لیا، آپ نے خود سے سمجھ لیا کہ اپنا بنایا ہوا آپ کا عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، جزا اور سزا کے بارے میں، تو یہ سب جو ہیں بدعتیں ہیں۔ اور پھر ان بدعتوں کا انجام ہم نے دیکھا کہ بہت ہی زیادہ سخت کلام تھا۔ اب تیسرا باب جو ہم اب شروع کرنے لگے ہیں، وہ تیسرا باب جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے اب ہم شروع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پر یعنی باب سوئم جو ہے وہ ابلیس کی مکاری، جو اصل اب اس کتاب کی جو اصل ہے، وہ یعنی جس چیز کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے، تمہیدی گفتگو ہو گئی کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پہچانیں اور اس کو سیکھیں، ہر کام کو کرنے کا سنت کا طریقہ سیکھا جائے اور اپنی زندگیوں سے بدعت کو نکالا جائے۔ یعنی بدعت جو ہے وہ سنت کی جگہ لیتی ہے، سنت سیکھ لیں گے تو بدعتیں خود بخود فارغ ہو جائیں گی۔ ایون یہ کہ رات کو انسان سوئے بھی تو یہ دیکھ کر سوئے کہ کہیں قبلے کی طرف آپ کے پاؤں، آپ کی پیٹھ یہ نہ ہو رہے ہوں، آپ کے سونے کا مقام بھی بڑا ادب ہونا چاہیے، آپ سو جائیں گی۔ اور اسی طرح زندگی کے بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے کا، پینے کا، ہر چیز کا جو طریقہ کار ہے وہ سنن کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ابلیس کی مکاری، چالوں اور فتنوں سے بچنے کی تاکید کا بیان بہت اہم باب ہے۔ انسان میں خواہش، نفسانی اور شہوات مرکب ہیں، جن کی وجہ سے وہ ایسی چیزیں تلاش کرتا ہے جن کو اپنے جی میں آرام و نفع پہنچانے والی جانتا ہے، اور انسان میں غضب، غصہ بھی رکھا گیا ہے جس سے وہ ایذا دینے والی چیزیں دفع کرتا ہے، اور اس کو عقل بھی عطا ہوئی ہے جو اس کے طفیل نفس کے واسطے گویا ادب دینے والی معلم ہے، کہ اس کو سکھاتی رہتی ہے کہ جو چیزیں حاصل کر کے یا جن کو دفع کر کے سب اعتدال کے ساتھ ہوں، اور شیطان اس کا دشمن پیدا کیا گیا ہے جو گمراہ کو ابھارتا رہتا ہے کہ حاصل کرنے اور دفع کرنے میں حد سے بڑھ جائیں۔ حکمائے ربانیہ رحمہ اللہ علیہم، انہوں نے کہا کہ عاقل پر لازم ہے کہ ایسے دشمن سے ہر وقت بچا رہے جس کی عداوت انسان کے ساتھ زمانہ آدم سے صاف ظاہر ہو چکی ہے۔ یعنی 1-2 دن کی دشمنی تو نہیں ہے، یہ تو آدم علیہ السلام سے دشمنی چلی آ رہی ہے، جس نے اپنے آپ کو تمام عمر اسی واسطے وقف کر دیا ہے کہ ہر حال میں اولاد آدم علیہ السلام کی بربادی میں اپنی پوری کوشش صرف کرے گا۔ اور اللہ عز و جل نے انسان کو اگر یہ قوت نہیں دی کہ شیطان کو دیکھیں، تو اس کے عوض میں آگہی دے دی اور اس دشمن سے بچے رہنے کی تاکید فرمائی۔ اور قرآن مجید کی آیت یہاں پہ نقل کی گئی ہے، وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ مشہور آیت ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 167، یعنی اے اہل ایمان، تم لوگ شیطان کے قدموں کے نشان پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تم کو بری باتوں اور بد کرداریوں ہی کی تاکید کرتا رہتا ہے، اور نیز اس امر کی کہ تم لوگ اللہ کی شان میں ایسی بات کہو جس کا علم تم کو نہیں ہے۔
اسی طرح سے ایک اور آیت قرآن مجید کی ولی قولہ تعالی، یہ بھی سورہ بقرہ 268 ہے کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یعنی شیطان تم کو محتاج ہو جانے سے ڈراتا ہے اور قبیح بدکاریوں کی تاکید کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو تشریح اب اس بات کی لکھی ہے وہ یہ ہے کہ یہ معجزہ ان آنکھوں دیکھا ہے کہ راہ خیر میں خرچ کرتے وقت یہ وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ بال بچوں کے ساتھ ہے، اور پھر یہی شخص بال بچوں کے ختنہ وغیرہ میں، فحش و قبائح میں اسراف کے ساتھ خرچ کرتا ہے۔ یہ بالکل شیطان کی اتباع ہے۔ یعنی جب انسان کسی نیک کام میں کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تم خرچ کر دو گے، تمہارے گھر کے بل کیسے ہوں گے، یہ فلاں خرچہ کیسے ہوگا، فلاں ضرورت کیسے پوری ہوگی۔ اور جب وہ ان خرچوں میں تو بڑا ان کو دل کھول کے، جی جہاں فضول خرچی ہو رہی ہو تو بڑے دل کھول کے وہ کرواتا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت قرآن مجید کی سورۃ النساء کی، تو بہت اچھی آیات یہاں جمع کی گئی ہیں، اور آدم علیہ السلام سے آج تک اس کی جو دشمنی ہے، اس دشمنی کو واضح کیا گیا ہے کہ کس طرح وہ دشمنی جو ہے وہ قدم بقدم آگے چل رہی ہے۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یعنی شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کو دور کی گمراہی میں بھٹکا دے۔ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اور یہ جو ہے ظاہر انسان، یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ شیطان کیا چاہتا ہے کہ، یعنی شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب و قماری بازی یعنی جوا جو ہے اس سے تم لوگوں میں باہمی عداوت اور بغض ڈال دے اور تم کو یاد الہی اور نماز سے روک رکھے۔ اب تو تم ان کاموں سے باز رہو گے۔ ولی اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول ہے، ولی قولہ تعالیٰ انہ عدو مضل مبین، یعنی شیطان کھلا ہوا گمراہ کرنے والا دشمن ہے۔ ایک اور اللہ تعالیٰ کا قول قرآن مجید میں، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، سورہ کہف کی آیت ہے کہ یعنی شیطان بے شک تمہارا دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن بنائے رکھو، یعنی اس کو دشمن سمجھو۔ وہ اپنے گروہ میں اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ لوگ بھی جہنم میں رہنے والے ہو جائیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ایک اور قول ہے، بلی قولہ تعالی ولا یغرنکم باللہ الغرور، یعنی شیطان تم کو اللہ کے ساتھ دھوکے میں نہ ڈالے، اس سے بچے رہو۔ تو یہ تمام آیات جو ہیں اور اس جیسی اور بھی بے حساب آیات ہیں جو لائی جا سکتی ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ شیطان کی دشمنی کیسی دشمنی ہے۔ تو جان لینا چاہیے کہ ابلیس جس کا یہی کام ہے کہ اپنے ہم جنس مخلوقات کو تلبیس شبہ میں ڈالتا رہے، سب سے پہلے وہ خود شبہ میں پڑا ہے اور امر الہی سے مشتبہ ہو کر صریح حکم سجدے سے جو بالکل صحیح تھا منہ موڑ کر قیاس دوڑانے لگا اور خلقت کے عناصر میں فضیلت دینے لگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو آگاہ فرمایا، اور اس کا یہ جو قول ہے قرآن مجید میں کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، سورہ آراف کے اندر، اور یہی قول سورہ صاد کے اندر بھی ہے، دو جگہ قرآن مجید میں۔ یعنی ابلیس نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا کہ تو نے مجھ کو آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو تو نے گوندھی مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر اس نافرمانی کے بعد مالک حکیم عز و جل کی جانب میں اعتراض لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، یعنی مجھے آگاہ کر دے کہ آخر تو نے اس کو کیوں مجھ پر فضیلت دی۔ اس اعتراض کی تہ میں اس کی یہ جہالت ہے کہ تو نے جو اس کو مجھ پر فضیلت دی تو یہ کچھ حکمت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد تکبر کرنے لگا اور اس نے کہا انا خیر منہ، یعنی میں اس سے بہتر ہوں آدم سے۔ پھر سجدہ بجا لانے سے باز رہا، اس سے کچھ نہ ہوا سوائے اس کے شیطان نے خود اپنے نفس کو دائمی لعنت و عذاب سے خوار کیا، حالانکہ اپنے نزدیک کو اپنے نفس کی
بزرگی کرنا چاہتا تھا، پھر جب شیطان کسی انسان پر کوئی بات رچائے تو انسان کو سخت پرہیز کے ساتھ شیطان دشمن سے ڈرنا چاہیے، اور جب وہ بری بات کہے تو اس کے جواب دے کہ اے شیطان، جو کچھ تو مجھ سے کہتا ہے اس میں میری خیر خواہی بس یہی ہے کہ جو کچھ میری خواہش ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، لیکن جس نے اپنی ذات کی خیر خواہی نہ کی وہ دوسرے کی سچی خیر خواہی کیوں کرے گا؟ اس کے علاوہ میں خالص دشمن کی خیر خواہی پر کیوں کر بھروسہ کروں؟ لہٰذا تو اپنی راہ لے، کیونکہ میرے نزدیک تیری بات کارگر ہونے والی نہیں ہے۔ اب شیطان کا کوئی ہیلہ باقی نہ رہے گا سوائے اس کے جو وہ انسان کے نفس سے امارہ سے مدد لے، کیونکہ وہ ثابت قدم ہو کر گناہ کا انجام کار میں فکر کرے۔ امید ہے کہ توفیق اپنا مددی لشکر عظم بھیج دے اور اس کی مردانہ ہمت سے لشکر شیطان و نفسانی بھاگ کھڑے ہوں۔ اسی طرح ایاز بن حمار رحمہ اللہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ تم کو وہ باتیں بتاؤں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ کو آج ہی جو بتائی ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مال میں نے اپنے بندوں کو بخش دیا وہ اس کو حلال ہے، اور میں نے اپنے تمام بندوں کو ایک سچے دین پر پیدا کیا، پھر شیطان ان کے پاس آئے اور ان کے دین میں شیطان ان کے پاس آئے اور ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، اور یعنی شیطان ان کے پاس آیا اور ان کو ان کے دین سے پھیر دیا، اور ان کو حکم دیا کہ میرے ساتھ ان چیزوں کو شریک کریں جن کے بارے میں میں نے کوئی برہان نہیں نازل کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو عرب سے لے کر عجم تک دیکھا تو سوائے چند بقایائے اہل کتاب کے سب پر غصہ فرمایا، یعنی سب کی زندگیوں میں شرک کا عنصر تھا، شیطان کی جو بندگی ہے وہ تھی۔ آج تو وہ کھل کے ناچتا ہے۔ تو ایاز بن حمار رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے سلسلہ سند سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا اور اس خطبے میں فرمایا کہ میرے پروردگار عز و جل نے مجھ کو ارشاد فرمایا کہ تم کو وہ باتیں تعلیم کروں جو تم نہیں جانتے، اور مجھ کو آج ہی اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے۔ پھر وہی حدیث بیان فرمائی جو نقل ہو چکی ہے، یعنی اوپر بھی جو بات ہم کر چکے ہیں اسی بات کو، کہ جابر رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس لعین اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں سے شیطان کے نزدیک زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک آتا ہے اور بیان کرتا ہے کہ میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ شیطان جواب دیتا ہے کہ تو نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے ایک آ کر کہتا ہے کہ میں نے فلاں شخص اور اس کے اہل میں تفرقہ ڈال دیا، جس کو ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں لڑائی ڈالنا، اور یہاں تک وہ لڑائیاں پہنچتی ہیں کہ طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر شیطان اس کو اپنے قریب بٹھاتا ہے، یا یہ فرمایا کہ بغل میں لے لیتا اور کہتا ہے کہ ہاں بے شک تو اچھا ہے اور تو نے بڑا کام کیا۔ اور ہم نے ابھی جو پچھلے دنوں میں اسی کتاب کی تشریح سے پہلے کچھ احادیث پڑھی تھی، اس میں بالکل اسی طرح کی ایک حدیث تھی، اور اس میں وہ جس عمل پہ خوش ہوتا ہے وہ زنا، اس پہ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور شیطانی دنیا میں یہ ایک عام سی بات ہے کہ وہ اپنی دنیا جو ہے سیٹنک ورلڈ، جو ان کی سوسائٹیز ہوتی ہیں، اس میں ویسے تو کوئی انٹر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ انٹر ہوتا ہے اپنی روح کا سودا کر کے، کیونکہ شیطان تو بھوکا ہے، اس کے اندر تو روح ہے نہیں، انسان کے پاس ہے یہ۔ پھر وہ آنے دیتا ہے اپنے لشکر میں، پھر وہ چیلنج رکھتا ہے کہ جی ایک دفعہ جو زنا کرے گا اس کو یہی میں اپنے سینے سے لگاؤں گا، اس کو کوئی ایوارڈ ملے گا۔ وہ جو ایک کر کے آتا ہے اسے کہتا ہے 10 کرے گا تو اس کو یہ ایوارڈ ملے گا، وہ کہتا ہے 100 کرے گا تو اس کا وہ سب کو جیسے ہمارے یہاں ایڈ آتا رہتا ہے نا کہ جس نے یہ لیول اچیو کر لیا اس کی کیا بات ہے۔
تو وہ پھر اس طرح سے قدم بقدم انسان کو اوپر لے کے جاتا ہے اور وہاں سے دھکا دینا ہوتا ہے اس نے بڑی کھائی کے اندر۔ تو جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ نمازی لوگ اس کی پرستش کریں، لیکن ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ڈالنے میں ان پر قابو پائے گا۔ یہ اخیر کے اخیر کی دونوں حدیثیں فقط مسلم نے روایت کی ہیں، اور ان کی روایت میں اس طرح ہے کہ شیطان کو اس سے نا امیدی ہو گئی کہ جزیرہ عرب میں نمازی لوگ اس کی عبادت کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا۔ انس رضی اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، لوگوں نے شرک کرنا چھوڑ دیا، ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 360 بت رکھے ہوئے تھے کعبہ میں۔ تو انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنی سونڈ کو فرزند آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہے، اگر وہ خدا تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور اگر خدا کو بھول جاتا ہے تو اس کے دل کو نگل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابن مسعود سے روایت ہے کہ شیطان کا گزر ایک جماعت سے ہوا جو ذکر الہی میں مشغول تھی، اس نے اس کو فتنے میں ڈالنا چاہا مگر تفرقہ پردازی نہ کر سکا۔ پھر ایک اور لوگوں میں آیا جو دنیا کی باتیں کر رہے تھے، ان کو بہکایا یہاں تک کہ کچھ تو خون ہونے لگا۔ خدا کا ذکر کرنے والے لوگ ان میں بیچ بچاؤ کرنے کے لیے اٹھے، اس طرح ان میں تفرقہ پڑ گیا۔ قتادہ سے روایت ہے کہ ابلیس کے پاس ایک شیطان ہے جس کو قبقب کہتے ہیں، اس کے منہ پر 40 برس سے لگام چڑھا رکھی ہے، یعنی اس سے کوئی کام نہیں لیا تاکہ تگڑا رہے۔ جب لڑکا اس رستے میں آتا ہے تو اس شیطان سے کہتا ہے کہ اس لڑکے کو پکڑ لے، اسی کے لیے میں نے تیرے منہ پہ لگام چڑھائی تھی، اس پر غلبہ کر اور اس کو فتنے میں ڈال۔ یہ جو ہمارے یہاں نوجوان بچے اس فتنے میں جاتے ہیں، ظاہر ہے وہ زنا کے، اور اب تو وہ زنا کی جو شکل ہے وہ ہے ہم جنس پرستی، مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ۔ تو ثابت بن نائی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی کہ ابلیس حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قسم کی لٹکن ہیں، پوچھا کہ اے ابلیس یہ لٹکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ دنیا کی شہوتیں ہیں جن میں فرزند آدم کو مبتلا کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان میں میرے واسطے بھی کچھ ہے؟ بولا جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو نماز کا پڑھنا آپ پر گراں کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر بار ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کے سوائے اور بھی کچھ ہے؟ بخدا اور کچھ نہیں۔ حضرت یحییٰ نے کہا خدا کی قسم اب میں کبھی ہرگز پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاؤں گا۔ ابلیس بولا کہ خدا کی قسم میں اب کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ حارث بن قیس سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کی حالت میں تیرے پاس شیطان آئے اور کہے کہ تو ریا کر رہا ہے تو نماز کو خوب طویل کر دے، یعنی اور نماز انسان دلچسپی سے پڑھے، یہ نہ ہو کہ انسان یہ اس طرح کے بار کرتا ہے۔ وہ ابن عامر نے عبید بن رفاعہ سے سنا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند پہنچا کر روایت کرتی ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، اس کے زمانے میں شیطان نے آ کر ایک لڑکی کا گلا دبا دیا اور اس لڑکی کے گھر والوں کے دل میں ڈال دیا کہ اس کی دوا راہب کے پاس ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کو لے کر راہب کے پاس آئے اور کہنے لگے اس کو اپنے پاس رکھو۔ الغرض وہ لڑکی راہب کے پاس رہنے لگی۔ پھر اس کے پاس شیطان آیا اور کہا کہ اب تو رسوا ہو جائے گا، لڑکی کے گھر والے آ کر تجھ کو مار ڈالیں گے، تو اس لڑکی کو مار ڈال۔ جب وہ لوگ تیرے پاس آئیں تو کہہ دینا کہ مر گئی۔ راہب نے اس کو قتل کر دیا اور دفنا دیا، یعنی پہلے زنا کیا، وہ پوری لمبی کہانی ہے، اس کا بچہ بھی پیدا ہوا اور پھر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا، اور ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ راہب نے اس کو پیٹ رکھوایا اور فضیحت کے خوف سے اسے قتل کر ڈالا۔ لڑکی کے گھر والے آئے اور پوچھا، راہب نے کہا لڑکی مر گئی۔ لوگوں نے راہب کو پکڑا، شیطان راہب کے پاس آیا اور کہا کہ دیکھ
میں نے ہی اس لڑکی کا گلا دبا دیا تھا اور میں نے ہی اس کے گھر والوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ میں نے ہی تجھ کو اس بلا میں پھنسا دیا. اب میرا کہا مان تو نجات ہوگی، مجھ کو 2 سجدے کر لے. راہب نے شیطان کو دو بار سجدہ کیا. اس کا ذکر سورہ اعراف جو ہے اس میں ہے، اور اسے کہا گیا ہے کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، یعنی ایک قصے کا ذکر تو کہ اس کی مثال جو ہے وہ ایک کتے کی مانند ہو گئی. لیکن یہاں جو آیت ہے یہ سورہ حشر کی آیت ہے کہ شیطان کی مثال یہ ہے کہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جا، پھر جب وہ کافر ہو گیا تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے الگ ہوں، رب العالمین سے ڈرتا ہوں. ہم کو اس حدیث کی روایت ایک اور طرز پر بھی پہنچی. وہب بن منبع کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا کہ اس کے زمانے میں کوئی عابد اس کا مقابل نہ تھا. اس کے وقت میں 3 بھائی تھے. ان کی ایک بہن تھی جو باکرہ تھی، اس کے سوا وہ اور بہن نہ رکھتے تھے. اتفاقاً 3 بھائی کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا. ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا کہ جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائیں اور اس پر بھروسہ کریں. لہٰذا سب نے اس رائے پر متفق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جائیں. وہ عابد ان کے خیال میں موافق تمام بنی اسرائیل میں سقہ و پرہیزگار تھا. اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالہ کرنے کی درخواست کی، اور جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ عاطفت میں رہے. عابد نے انکار کیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی. انہوں نے نہ مانا، حتیٰ کہ راہب نے منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانے کے سامنے چھوڑ جاؤ. انہوں نے ایک مکان میں اس کو اتارا اور چلے گئے. وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی. عابد اس کے لیے کھانا لے کر آتا تھا اور اپنی عبادت خانے کے دروازے پر رکھ کر کواڑ بند کر لیتا تھا اور اندر واپس چلا جاتا تھا اور لڑکی کو آواز دیتا تھا تو وہ اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی تھی. راوی نے کہا کہ پھر شیطان نے عابد کو نرمایا اور اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کے دن میں عبادت خانے تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت میں رخنا انداز ہو. بہتر یہ ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کرے، اس میں اجر عظیم ملے گا. غرض یہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا. پھر ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو خیر کی ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کرے تو تیرے کلام سے وہ یہ مانوس ہے، کیونکہ اس کو سخت وحشت ہوتی ہے. شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ راہب اس کے سے بات چیت کرنے لگا. اپنی عبادت خانے سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا. پھر شیطان نے اس کو صومعہ سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا. لڑکی بھی گھر سے دروازے پر آئی. عابد باتیں کرنے لگا اور ایک زمانے تک یہ حال رہا. پھر شیطان نے عابد کو کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ تو خود لڑکی کے گھر میں قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کرے، اس میں زیادہ دلداری ہے. عابد نے ایسا ہی کیا. شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے. عابد نے یہی کیا اور اپنے صومعہ سے لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھتا تھا اور باتیں کرتا تھا. ایک عرصے تک یہ کیفیت رہی. شیطان نے پھر عابد کو ابھارا. وہ جیسے سورہ اعراف میں ہے نا فَدَلَّهُمْ بِغُرُورٍ، کہ انسان کو کیسے دھوکہ دیتا ہے، جیسے ڈول ڈالتا ہے آہستہ آہستہ کھینچتا ہے، کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے. غرض عابد نے یہ شیبہ اختیار کیا کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے صومعے میں چلا آتا. اس کے بعد پھر شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانو ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لیا. پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل پر غلبہ کرتا رہا حتیٰ کہ اس سے ملوث ہو گیا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا. پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا اب یہ بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟
میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ تو یا وہ تمہیں رسوا کرے. تم اس بچے کو زمین میں گاڑ دو. یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی اس خوف سے کہ کہیں وہ نہ جان لیں کہ تم نے اس کے ساتھ کیا حرکت کی. عابد نے ایسا ہی کیا. پھر شیطان نے اس سے کہا کیا تم یقین کرتے ہو کہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں. تم اس کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو. غرض عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال دیا. اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانے میں جا کر عبادت کرنے لگا. ایک مدت گزرنے کے بعد عورت کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا. عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی اور افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بی بی تھی. دیکھو یہ اس کی قبر ہے. بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آئے. راوی نے کہا کہ جب رات ہوئی تو اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کے خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت بن کر نظر آیا. پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کو بہن کا حال پوچھا. اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا. شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے. تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے فعل بد کیا اور وہ حاملہ ہو کر ایک بچہ جنی. عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا. جس گھر میں وہ تھی اس گھر کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گھڑا داہنی جانب پڑتا ہے. تم چلو اور اس گھر میں جاؤ. تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے جیسا کہ تم نے تم سے میں بیان کرتا ہوں. پھر شیطان منجلے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہا. پھر چھوٹے کے پاس گیا اس سے بھی گفتگو کی. پھر صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے. یعنی ایک ایک کر کے ہر ایک کو ایک ہی جیسا خواب دکھایا. پھر چھوٹے کے پاس گیا اور اس سے بھی گفتگو کی. جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور یہ تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے. ہر ایک کے پاس آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا ہے. سب سے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا. بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط خیال ہے اور کچھ نہیں. یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو. چھوٹا کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام میں کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا. تینوں بھائی چلے. جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی آئے. دروازہ کھولا اور جو جگہ ان کو خواب میں بتلائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا. انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی. عابد نے شیطان کے قول کے اپنے فعل کے بارے میں تصدیق کی. انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر نالش کی. عابد سومے سے نکالا گیا اور اس کو دار سے کھینچنے کے لیے لے چلے. جبکہ اس کو دار سے پر کھڑا کیا گیا. شیطان اس کے پاس آیا اور کہا کہ تم نے مجھے پہچانا. میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا. اب اگر تم میرا کہنا مانو تو جس خدا نے تم کو پیدا کیا ہے اس کی نافرمانی کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں. راوی کا کہنا ہے کہ عابد خدا تعالیٰ سے کافر ہو گیا. پھر جب عابد نے کفر باللہ کیا شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا. انہوں نے اس کودار پر کھینچا. اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر. یعنی شیطان کی مثال ہے کہ انسان کو کہتا ہے کفر کر. جب وہ کافر ہو گیا تو وہ کہنے لگا میں تجھ سے الگ ہوں. میں رب العالمین سے خوف کرتا ہوں. اس شیطان اور اس کافر دونوں کا انجام یہی ہے کہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے.
اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہاں پہ تو آیت مختصر ہے، یعنی ترجمہ پورا لکھا ہوا ہے، آیت کو ضرور جو ہے وہ کسی وقت سورہ حشر کی آیت نمبر 16 ہے۔ اسی طرح وہاب بن منبع رحمہ اللہ انہوں نے روایت کی کہ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں ایک اور قصہ ہے کہ راہب اپنے صومعے میں خلوت گزین تھا، ابلیس نے اس کا ارادہ کیا تو کچھ قابو نہ چلا، اس کے پاس ہر دھپ سے آیا لیکن کسی طرح اس پر قابو نہیں چلا، یہاں تک کہ اس کے آس پاس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ بن کر آیا۔ راہب نے کہا کہ اگر تو عیسیٰ ہے تو مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، کیا تو نے ہم کو عبادت کرنے کا حکم نہیں کیا اور قیامت کا وعدہ نہیں کیا؟ چل اور اپنا کام کر، مجھے تجھ سے کچھ کام نہیں۔ ابلیس لعین چلا گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے تو اس میں ایک انجان بڈھے کو دیکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس سے کہا کہ یہاں کیوں آیا؟ اس نے جواب دیا کہ میں تمہارے یاروں کے دلوں پر قابو کرنے کو آیا ہوں تاکہ ان کے دل میرے ساتھ اور جسم تمہارے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ خدا کے دشمن نکل جا۔ ابلیس بولا کہ 5 چیزیں ہیں جن میں میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتاؤں گا اور 2 تم سے نہ کہوں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ اس سے کہو 3 کی مجھے حاجت نہیں، وہ 2 بیان کر۔ ابلیس نے کہا انہی دو سے میں آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھوٹ نہیں کہہ سکتا۔ ایک حسد کے اسی وجہ سے میں ملعون ہوا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری حرص کہ آدمی کے لیے تمام جنت مباح کر دی گئی، میں نے حرص کی بدولت اس میں اپنا کام نکال دیا۔ بس ایک درخت تھا لیکن بس اسی کی حرص میں وہ لگ گئے آدم علیہ السلام۔ تو مقصد 2 باتیں، ایک حسد اور ایک حرص۔ راوی نے کہا کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا۔ یہ بڑا اہم باب ہے کہ ایک کے پاس جاتا ہے۔ ایک تو ہم نے پہلے اس کتاب میں پڑھا تھا کہ ان سب کے پاس گیا اور ان سب نے پھر اس سے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ سے ہم تیرے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ تجھے معاف کر دے گا، اور ایک یہ حال ہے۔ تو راوی نے کہا کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا اور کہنے لگا اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنی رسالت کے لیے برگزیدہ فرمایا ہے اور تم سے ہم کلام ہوا ہے۔ میں بھی خدا کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، آپ میرے پروردگار عز و جل کے پاس سفارش کیجئے اور میری توبہ قبول کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ حکم ہوا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری حاجت بڑھ لائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور کہا کہ مجھے ارشاد ہوا ہے کہ تو آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے تو تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ شیطان نے انکار کیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا جب میں نے آدم کو ان کی زندگی میں سجدہ نہ کیا تو اب مرنے کے پر کیا سجدہ کروں گا۔ پھر شیطان نے کہا کہ اے موسیٰ تم نے جو اپنے پروردگار کے پاس میری سفارش کی ہے اس لیے تمہارا مجھ پر ایک حق ہے، تم مجھ کو 3 حالتوں میں یاد کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دو، میں تمہیں ان 3 وقتوں میں ہلاک کر دوں۔ ایک تو غصے کے وقت مجھ کو یاد کرو کیونکہ میرا وسوسہ تمہارے دل میں ہے اور میری آنکھ تمہاری آنکھ میں ہے اور میری رگ و پوست میں خون کی طرح دوڑتا پھرتا ہوں میں تمہارے۔ دوسرے جہاد و غزوات کی حالت میں میرا خیال کیا کرو کیونکہ میں فرزند آدم کے پاس اس وقت جاتا ہوں جب وہ کفار سے مقابلہ کرتا ہے، اس کے بال بچے بیوی گھر والے یاد دلاتا ہوں۔ وہ ساری فلموں میں بھی ہوتے ہیں نا گانے کہ جی سب کو ان کی فیملیز یاد آ رہی ہوتی ہیں، گانے گا رہے ہوتے ہیں، تو یاد دلاتا ہوں یہاں تک کہ جہاد سے بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ تیسرے غیر محرم عورت کے پاس بیٹھنے سے بچتے رہو کیونکہ میں تمہارے پاس اس کا قاصد ہوں اور اس کے پاس تمہارا پیغمبر ہوں۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو مبعوث نہیں فرمایا مگر یہ کہ شیطان اس بات سے نا امید نہیں
ہوا کہ اس کو عورتوں کے ذریعے ہلاک کر دے۔ فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ ہم کو اپنے بعض مشائخ سے یہ حدیث پہنچی کہ ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ شیطان سے فرشتے نے کہا وائے ہو تجھ پر اس حالت میں کہ حضرت موسیٰ اپنے پروردگار سے باتیں کر رہے ہیں، تو ان سے کیا خواہش رکھتا ہے؟ جواب دیا کہ میں ان سے وہی خواہش رکھتا ہوں جو ان کے باپ آدم سے بحشت میں چاہتا تھا۔ عبد الرحمن بن زیاد سے روایت ہے کہ ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے، اپنے اتنے میں ابلیس ان کے پاس آیا اور ان کے سر پر کلا دار ٹوپی جو ہے وہ تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قریب ہوا تو ٹوپی اتار ڈالی اور سامنے رکھ دی، پھر آ کر سلام علیک کہا، یعنی آپ پر سلام ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کون ہے؟ بولا میں ابلیس ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بولے خدا تجھے زندہ نہ رکھے، تو کیوں آیا؟ کہنے لگا میں آپ کو سلام کرنے کے لیے آیا تھا کیونکہ آپ کا مرتبہ اور آپ کی منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جو میں نے تیرے سر پر دیکھی تھی؟ کہا اس سے اولاد آدم کے دلوں کو لبھا لیتا ہوں۔ پوچھا کہ بھلا یہ تو بتا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ جواب دیا کہ جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنی عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے۔ اے موسیٰ میں تم کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک تو غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا، کیونکہ جب کوئی غیر محرم کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، میرے ساتھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں۔ دوسرے اللہ تعالیٰ سے جو عہد کرو اس کو پورا کیا کرو، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہ ہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں۔ تیسرے جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں صدقہ اور اس کو پورا کرنے کے بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں اور یہ کام بذات خود کرتا ہوں، اپنے ساتھ والوں سے نہیں لیتا۔ یہ کہہ کر شیطان چل دیا اور 3 بار کہا ہائے افسوس، موسیٰ نے وہ باتیں جان لی جن سے بنی آدم کو ڈرائے گا۔ اب ہم سب ان باتوں کو جانتے ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ شیطان کا حکم جو ہے یا اس کی جو چال ہے وہ اتنی دلکش ہوتی ہے اور انسان کے لیے اس نے اس کو اتنا لذت بنائی ہوئی ہے کہ انسان تھوڑی دیر کے لیے سب بھول جاتا ہے۔ حسن بن صالح کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے کہ جس کو مارتا ہوں نشانہ خطا نہیں کرتا، اور تو میری بھید کی جگہ ہے اور تو میری حاجت پڑھ لانے میں قاصد کا کام دیتی ہے۔ عقیل بن مسقل انہوں نے کہا کہ میں نے وہاب بن منبع سے سنا کہ ایک راہب پر شیطان ظاہر ہوا، اس نے اس سے پوچھا کہ اولاد آدم کی کون سی ایسی خصلت ہے جو ان کے بارے میں تیری بہت معاون ہوتی ہے؟ شیطان نے جواب دیا تیزی غضب۔ جب انسان تند و مزاج ہوتا ہے تو ہم شیاطین اس کو اسی طرح الٹتے پلٹتے ہیں جیسے لڑکے گیند کو لڑکھڑاتے پھرتے ہیں۔ ثابت سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ابلیس لعین نے اپنے شیاطین کو اصحاب رضی اللہ عنہم کے پاس بھیجنا شروع کیا۔ وہ سب کے سب نامراد لوٹے اور اپنی کاروائی کے دفتر اس طرح سادہ لے گئے، کچھ ان میں نہیں لکھا تھا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ تم کو کیا ہو گیا؟ اس قوم پر کچھ بھی حملہ نہ کر سکے۔ انہوں نے جواب دیا ہم نے ایسے لوگ آج تک نہیں دیکھے۔ ابلیس نے کہا خیر اس وقت ان کو جانے دو اور درگزر کرو، ان قریب دنیاوی فتوحات ان کو
حاصل ہوں گی اور اس وقت ان سے خاطر خواہ اپنا مطلب نکال لو گے. یعنی انسان جب بہت زیادہ فائدے اٹھا رہا ہوتا ہے، بڑی ترقیاں ہو رہی ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد انسان جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کی جو طبیعت ہے اس میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے کہ جب صبح ہوتی ہے ابلیس اپنے لشکروں کو منتشر کر دیتا ہے، پھر کہتا ہے کہ تم میں سے جو کسی مسلمان کو گمراہ کرے گا میں اس کو تاج پہناؤں گا. راوی نے کہا کہ ایک ان میں سے آ کر بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کی بیوی کو طلاق ہی دلوا کر چھوڑا. ابلیس کہتا ہے عجب نہیں کہ دوسری شادی کر لے. یہ والی حدیث ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں مگر بہت زبردست ہے. ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے اس کے ماں باپ کی نافرمانی ہی کرا کر چھوڑی. شیطان کہتا ہے عجب نہیں کہ وہ پھر ان کی خدمت کرے گا. اور ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں کو شراب پلا کر چھوڑی. شیطان کہتا ہے تو نے بڑا کام کیا. ایک اور بیان کرتا ہے کہ میں نے فلاں مسلمان سے زنا کرا کر چھوڑا. شیطان کہتا ہے کہ تو نے بھی بڑا کام کیا. اور کہتا ہے کہ میں نے فلاں سے قتل کرا کر چھوڑا. ہاں، قتل کے بارے میں شیطان کہتا ہے کہ تو نے بہت بڑا کام کیا. حسن رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک درخت تھا، یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، کہ جس کو لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کیا کرتے تھے. اس درخت کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ میں اس درخت کو ضرور کاٹ ڈالوں گا. یعنی اللہ کی توحید کا اس کو جذبہ تھا سر پہ چڑھا ہوا. یہ کہہ کر خدا کے خوف سے اس نے درخت کو کاٹنے کا قصد کیا. اتنے میں شیطان ایک انسان کی صورت اختیار کر کے اس کے سامنے آیا اور کہا کہ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ اس درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کو لوگ خدا کو چھوڑ کر پوجتے ہیں. شیطان نے کہا کہ تم درخت کی پرستش نہیں کرتے تو دوسروں کی عبادت کرنے سے تمہارا کیا نقصان ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں اس کو ضرور کاٹوں گا. شیطان نے کہا کیا تم ایسی چیز چاہتے ہو جو تمہارے لیے بہتر ہو؟ اس درخت کو مت کاٹو. تم کو ہر روز علی علی الف صبح یعنی صبح کے وقت 2 دینار تکیے کے نیچے سے ملا کریں گے. اس نے کہا کہ تمہاری بات کا ضامن کون؟ شیطان بولا میں خود ذمہ دار ہوں. وہ شخص واپس لوٹ آیا. اگلے روز صبح 2 دینار اپنے سرہانے پائے. پھر جو دوسرے دن صبح اٹھا تو اسے کچھ نہ ملا. غصے میں آ کر درخت کو کاٹنے کے لیے اٹھا. شیطان اس کے پاس آدمی کی صورت میں آیا اور کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ درخت کو کاٹنا چاہتا ہوں جس کو خدا کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے. شیطان نے کہا تو جھوٹا ہے، تو خدا کے خوف سے اس کو نہیں کاٹتا. وہ شخص درخت کو کاٹنے لگا. شیطان نے اس کو زمین پر دے مارا اور اس کا گلا گھونٹ دیا. قریب تھا کہ اس کا دم نکل جائے. پھر اس سے کہا تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھ کو شیطان کہتے ہیں. پہلی بار تو خدا کے واسطے غصے میں بھرا ہوا آیا تھا تو میں تجھ پر قابو نہ پا سکا، اس لیے تجھ کو فریب دیا اور 2 دینار ملا کریں گے. تو نے اسے چھوڑ دیا. اب جب تو 2 دینار کے لیے غصے کر کے آیا تو میں تجھ پر غالب ہوا. یعنی جب انسان کے ایم چینج ہو جائیں اور دنیا کا کتا انسان بن جائے تو شیطان کا کام بہت آسان ہو جاتا ہے. اب وہ اپنی سارے جو مقاصد ہیں ان کو بڑے آرام سے پورا کرتا ہے. زید بن مجاہد نے کہا کہ ابلیس کی اولاد میں سے 5 ہیں جن میں سے ہر ایک کو ایک کام پر جس کا اس نے حکم کیا ہے مقرر کر رکھا ہے. اس کے نام یہ ہیں صبر، اعور، مضبوط یا مسعود، باسم اور زکنبور. صبر کے اختیار میں تو مصیبتوں کا کاروبار ہے جن میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں اور گریبان پھاڑتے ہیں اور منہ پر تماچے مارتے ہیں اور ایام جاہلیت کے سے نوحے بیان کرتے ہیں. اور اعور زنا کا حاکم ہے، لوگوں کو زنا کا مرتکب کرتا ہے اور اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے. اور مضبوط یا مصوت اس کذب و دروغ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں. ایک انسان سے ملتا ہے، جھوٹی خبر اس کو دیتا ہے. وہ شخص لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے ایک انسان کو دیکھا جس کی صورت پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا. مجھ سے ایسا ایسا کہتا تھا.
اور واسم کا کام یہ ہے کہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور ان کو اس پر غضبناک کرتا ہے اور زکنبور بازار میں آ کر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے۔ یہ تو مختصر ان کی تشریح ہے، باقی ہماری عام زندگی میں ان کا کام نظر آتا ہے کہ کس طرح وہ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے تو بڑے اچھے شریف آدمی ہوتے ہیں اور گھر کے اندر جو ہے ان سے بڑا جو ہے وہ کوئی بدماش نہیں ہوتا، ساری بدماشی ان کی گھر میں چلتی ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہیں۔ تو مخلد بن حسین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کسی شے کی طرف نہیں بلاتا مگر یہ کہ شیطان اس میں دخل دے کر دو میں سے ایک کام کر گزرتا ہے، یا تو وہ اس شے میں افراد کرتے ہیں یا اس سے کوتاہی کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ شیطان سب سے نیچے والی زمین میں جکڑا ہوا ہے، پھر جب وہ جنبش کرتا ہے تو زمین پر سب شر و فساد جو کہ دو یا زیادہ شخصوں میں پیدا ہوتا ہے وہ اس کی حرکت سے ہوتا ہے۔ مصنف نے کہا میں کہتا ہوں کہ شیطان کے مکر اور فتنے بہت ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کتاب میں اپنے اپنے موقع پر بیان ہوں گے، چنانچہ چونکہ شیطان کے فتنے بکثرت ہیں اور دلوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اس لیے انسان کو اس کے مقائد سے بچنا مشکل ہے، کیونکہ وہ شخص آدمی کو اس کی مرغوب الطبع چیز پر ابھارتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کشتی کے لیے دریا کا بہاؤ ہوتا ہے۔ دیکھو کس تیزی سے کشتی رواں ہوتی ہے، اور جب کہ ہاروت و ماروت میں خواہش نفسانی کا مادہ پیدا کر دیا گیا تو وہ ضبط نہ کر سکے، لہٰذا جب فرشتے کسی مسلمان کو ایمان پر مرتا ہوا دیکھتے ہیں تو اس کے سلامت بچنے سے تعجب کرتے ہیں، کیسے شیطان کے ہاتھ سے بچ گیا۔ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کہ جب بندہ مومن کی روح آسمان پر لے جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں سبحان اللہ، اس بندے کو خدا نے شیطان سے نجات دی، تعجب ہے کہ یہ بیچارہ کیوں کر بچ گیا، سبحان اللہ۔ تو یہ جو ہے انسان کے لیے بڑی حیرت کی بات ہے کہ 2-4 ہی صفحے اور رہ گئے ہیں، یہ باب ختم ہی کر لیتے ہیں۔ اگلی بات جو یہاں پہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، یعنی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان پیدا کیا جاتا ہے ہر انسان کے ساتھ، اس باب کا بیان ابن قسط کہتے ہیں کہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے روایت کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ کو رشک ہوا، پھر آپ میرے پاس آئے تو مجھ کو سوچ میں پایا، فرمایا اے عائشہ تجھ کو کیا ہوا، کیا تجھے رشک ہوا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بھلا مجھ جیسی عورت کو آپ ایسے کے بارے میں کیوں کر رشک نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تجھ پر تیرا شیطان غالب آیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا آپ کے ساتھ یا رسول اللہ؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، مگر میرے پروردگار عز و جل نے مجھے اس پر غالب کر دیا حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ مصنف نے کہا کہ یہ حدیث مسلم میں ہے اور دوسرے لفظ میں یوں آئی ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا اس لیے میں اس کے شر سے بچا رہتا ہوں۔ ابو سلیمان خطابی نے کہا کہ عامہ روات اللفظ فاسلم کو بصیغہ ماضی کہتے ہیں، یعنی وہ شیطان مسلمان ہو گیا، مگر سفیان بن عینیہ فاسلم بصیغہ مضارع متکلم کہتے ہیں، یعنی میں اس کے شر سے بچا رہتا ہوں۔ سفیان کا قول ہے کہ شیطان مسلمان نہیں ہوتا۔ مصنف نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ ابن عینیہ کا قول حسن ہے اور اس سے ریاضت و محنت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ شیطان اس کے مخالف ہے، لیکن بظاہر عبداللہ بن مسعود کی حدیث ابن عینیہ ان کے قول کو رد کرتی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی فرد دو بشر نہیں مگر اس کے ساتھ ایک ہمراہی جن
ایک ہمراہی فرشتہ موکل ہے، یعنی جو فرشتہ ہوتا ہے اسی کو موکل کہتے ہیں، اور وہ جو ہمارا موکلات کا پورا جو ہے وہ ایک تعلیم دی جاتی ہے اور اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور ایک شیطان جسے ہم قرین کہتے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے کہ آپ کے ساتھ یا رسول اللہ، فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر اللہ عز و جل نے اس پر مجھے غالب کر دیا، اس لیے مجھ کو حق بات کے سوا نہیں بتایا، کوئی حق بات مجھ کو حق بات کے سوا نہیں بتایا۔ سالم رحمہ اللہ انہوں نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک آدمی کے ساتھ اس کا قرین موکل ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ؟ فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس پر غالب کر دیا، لہٰذا وہ اسلام لے آیا، تو اب مجھے نیک کام کے سوا نہیں بتایا۔ مصنف نے کہا کہ یہ حدیث فقط مسلم میں ہے، اور سالم راوی حدیث ابو الجعد کے بیٹے ہیں، اور ابو الجعد کا نام رافع ہے۔ حدیث کے ظاہر الفاظ سے شیطان کا اسلام لانا پایا جاتا ہے، اور احتمال دوسرے قول کا بھی ہے، تو دونوں باتیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر ہے ایک بہت ہی اسپیشل پروٹیکشن کا ہونا، ان کے اوپر قرآن مجید کا نزول تھا، اللہ کا کلام تھا۔ اگلا جو انہوں نے ایک تشریح بھی باب ہے وہ ہے شیطان آدمی میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ حضرت ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت یحییٰ انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، میں رات کو ان کی زیارت کے لیے گئی اور آپ سے باتیں کر کے واپس آنے لگی، آپ میرے ساتھ مجھ کو گھر پہنچانے کے لیے ہو لیے۔ حضرت صفیہ کا مکان اسامہ بن زید کے احاطے میں تھا۔ اتنے میں دو انصار کے آدمی نمودار ہوئے، انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھے۔ آپ نے ان سے فرمایا ٹھہرو ٹھہرو، میرے ساتھ صفیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، میں اس بات سے ڈرا کہ کہیں تمہارے دلوں میں خیال فاسد یا فرمایا کوئی بات نہ ڈال دے۔ یہ حدیث صحیحین میں ہے۔ ابو سلیمان خطابی نے کہا کہ اس حدیث میں فقہی بات یہ ہے کہ انسان کو ہر ایسے امر مکروہ سے بچنا مستحب ہے جس سے بدگمانیاں پیدا ہوں اور دلوں میں خطرے گزریں، اور چاہیے کہ عیب سے اپنی برات ظاہر کر کے لوگوں کے طعن سے بچے اور کوشش کرے۔ اسی بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خوف ہوا کہ کہیں ان دونوں انصاریوں کے دل میں کوئی خیال ناقص نہ آئے جس کی وجہ سے وہ کافر ہو جائیں، اور یہ آپ کا فرمانا ان کی بہتری کے لیے تھا، کچھ اپنے نفع کے واسطے نہیں۔ شیطان سے پناہ مانگنے کا بیان، چھوٹا سا باب ہے، آخری اس کا یہ بھی پڑھ لیتے ہیں، 2-3 صفحات ہیں اس کے۔ مصنف کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ایک تو تلاوت قرآن مجید کے وقت شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا، یہ فرمایا کہ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، یعنی جب تم قرآن شریف پڑھا کرو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگو۔ دوسرے جادو کیے جانے کے وقت چنانچہ ارشاد ہوا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، جبکہ ان دو موقعوں میں شیطان کے شر سے بچنے کا حکم فرمایا تو دوسرے موقع کا تو کیا ذکر ہے۔ ابو طیاح کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن بن متبش ان سے کہا کہ کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہے؟ وہ بولے ہاں۔ میں نے کہا بھلا یہ تو بتاؤ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے شیاطین نے مکر گانٹھا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ شیاطین جنگل کی نالیوں سے ایک پہاڑی کی گھاٹیوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے تھے، اور ان میں سے ایک شیطان اپنے ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے تھا، چاہتا تھا کہ آپ کے چہرہ مبارک کو جلا دے۔ اتنے میں آپ کے پاس حضرت جبریل آئے اور کہا یا رسول اللہ کہیے۔ فرمایا کیا کہوں؟ کہا یہ دعا پڑھیے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق وزرع وبرأ
من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير یا رحمان. اسے مردد الشیاطین کی دعا بھی کہتے ہیں. یعنی راوی نے بیان کیا کہ اس دعا کے پڑھنے سے شیاطین کی آگ بجھ گئی اور خدا نے ان کو شکست دی. عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کے پاس شیطان آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کو کس نے پیدا کیا. وہ کہتا ہے خدا نے. پھر پوچھتا ہے کہ خدا کو کس نے پیدا کیا. پھر بس جب تم میں سے کسی کے دل میں یہ خیال آئے تو یوں کہنا چاہیے آمنت باللہ و رسولی. اس کے کہنے سے یہ خیال جاتا رہے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرزند آدم کو شیطان بھی چھوتا ہے اور فرشتہ بھی مس کرتا ہے. جب شیطان چھوتا ہے تو برائی میں پڑ جاتا ہے اور حق کو جھٹلاتا ہے، اور جب فرشتہ مس کرتا ہے تو نیکی کی طرف جھکتا ہے اور حق کی تصدیق کرتا ہے. جب تمہارے دل میں خیال نیک آئے تو سمجھ لو خدا کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اور جب بری بات جی میں آئے تو شیطان سے پناہ مانگو. اور پھر یہی آیت پڑھی کہ الشیطان یعیدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تم کو محتاجی کا وعدہ دیتا ہے اور بری باتیں بتاتا ہے. مصنف نے کہا کہ اس حدیث کو جریر نے عطا سے اور عطا نے ابن مسعود سے موقوفاً روایت کیا ہے. ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کے لیے تعویذ فرماتے تھے. اس طرح کہتے تھے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. پھر فرماتے تھے کہ اسی طرح میرے باپ ابراہیم بھی اسماعیل و اسحاق علیہ السلام ان کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. ابو بکر انباری نے کہا حامہ تو حوام کے واحد ہیں کہ حامہ اس مخلوق کو کہتے ہیں جو بدی کا قصد کریے، جو ہے نا اوپر شیطانیوں و حامہ تو بدی کا قصد کرے، اور لامہ بمانا ملمہ یعنی رنج دینے والی. اور حدیث میں لامہ فقط حامہ کے مناسبت سے آیا اور زبان پر تخفیف ہے، یعنی جو ہے وہ ہلکا. اس کو پڑھنے میں دعا کے اندر ایک وزن بھی پیدا ہوتا ہے. تو ثابت رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ مطرف انہوں نے کہا کہ میں نے نظر اٹھائی تو دیکھا کہ فرزند آدم عز و جل اللہ عز و جل اور ابلیس کے درمیان میں پڑا ہے. اگر خدا چاہتا ہے تو اس کو محفوظ رکھے تو بچا لیتا ہے، اور اگر چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اس کو لے جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک ربی ان یحضرون. بعض سلف سے حکایت منقول ہے کہ انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ جب شیطان گناہ کو تیری نظروں میں آرائش دے گا تو کیا کرے گا؟ اس کا جواب دیا کہ میں اس کو محنت میں ڈالوں گا. اس بزرگ نے پھر 2 مرتبہ کہا کہ اگر پھر وہ ایسا کرے گا تو کیا کرے گا؟ شاگرد نے دونوں مرتبہ کہا کہ اس کو مشقت میں ڈالوں گا. بزرگ نے فرمایا کہ یہ بات بہت بڑی ہے. یہ بتایا کہ اگر تو کسی بکریوں کے گلے پر گزرے اور گلے کا کتا تجھ پر حملہ کرے اور تجھ کو چلنے سے باز رکھے تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا کہ میں کتے کو مار دوں گا اور بقدر امکان ہٹاؤں گا. بزرگ نے کہا کہ یہ تیرے لیے بڑا کام ہے. تم کو چاہیے کہ گلے کے مالک کو پکارو، وہ تم کو کتے سے کے شر سے محفوظ رکھے. سبحان اللہ. یعنی مثال دے کے بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. آپ شیطان کے لیے اپنی طرف سے کوئی الٹے پلٹے حربے استعمال کریں گے تو اس کے شر اور بڑی مصیبت میں پھنسیں گے. مصنف نے کہا کہ میں کہتا ہوں کہ جاننا چاہیے ابلیس کے مثال متقی اور دنیا دار کے ساتھ ایسی ہے جیسے ایک آدمی بیٹھا ہوا، اس کے سامنے کھانا نہ ہو، اس پر کتے کا گزر ہوا اور اس نے اس کو دھتکارا تو وہ جھٹ چل دیا. پھر دوسرے شخص پر گزارا اور اس کے آگے کھانا اور گوشت ہے، جب وہ اس کو ڈانٹتا ہے تو وہ بھاگتا نہیں. پہلی مثال متقی کی ہے کہ اس کے آس پاس شیطان آتا ہے، اس پہ وار کرنے کے لیے ذکر خدا کافی ہے،
اور دوسری مثال دنیا دار کی ہے کہ اس سے شیطان جدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہر ایک سے ملا جلا رہتا ہے۔ الحمدللہ، یہاں تیسرا باب جو ہے وہ مکمل ہوا، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ مختصر دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہم انا نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک ربی ان یحضرون۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، نعوذ بکلمات اللہ التامات کلہن من شر ما خلق، نعوذ بکلمات اللہ التامہ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین من یحضرون۔ نعوذ بکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وزرع، من شر ما ينزل من السماء وشر ما يعرج فيها وشر ما زرع في الأرض وشر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يترك بخير یا رحمان یا رحمان یا رحمان، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔